آپ کو اور پوری قوم کو اسٹریٹ ٹاک کی پوری ٹیم کی طرف سے جشن آزادی مبارک۔ آزادی کے 77 سال مکمل ہوئے۔ خود احتسابی کا دن۔ 77 سال میں کیا کھویا کیا پایا، کوئی شک نہیں پاکستان نے 77 سالوں میں اپنے دامن میں بڑی کامیابیاں بھی سمیٹیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ دنیا کی ہر زندہ قوم کی طرح پاکستانی قوم بھی بہت بڑے چیلنجز سے گزر رہی ہے۔ معاشی حالات کی بہتری اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ کیا ہم اس چیلنج سے نمٹ پائیں گے؟ اطلاعات کے مطابق پاکستانی معیشت کی ترقی کے لیے برطانوی ماہر معاشیات کی نگرانی میں 5 سالہ پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ مجوزہ معاشی پلان کو اسٹیفن ڈرکن منصوبے کا نام دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے مالی تعاون سے تیار کردہ اسٹیفن ڈرکن پلان نے پاکستان کے مقامی ترقیاتی ایجنڈے کے لیے 6% سالانہ ترقی اور $60 بلین کی برآمدات کو اصلاحات کے سخت نفاذ سے منسلک کیا ہے۔ مقامی اصلاحاتی ایجنڈا برائے استحکام کے ساتھ ترقی رپورٹ ان عوامل پر زور دیتی ہے جو پاکستان کی اقتصادی منصوبوں میں غائب رہے ہیں۔ ڈرکن پلان کے مطابق تجویز کردہ اقدامات کے نتائج 2028 کے آخر تک سامنے آئیں گے۔ دہائیوں سے تھنک ٹینکس، ماہرین تعلیم، یہاں تک کہ سرکاری تجزیہ کاروں نے ان اصلاحات کے لیے سختی سے وکالت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اصلاحات کی ناکامی کا سبب سیاسی ارادے کا نہ ہونا ہے، جبکہ پاکستان کا مسئلہ منصوبہ بندی میں نہیں بلکہ نفاذ میں ہے۔ ڈرکن پلان پرائیویٹ سرمایہ کاری، برآمدات، ٹیکس محصولات اور مزید نجی سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ منصفانہ کاروباری طریقوں اور بیوروکریٹک رکاوٹوں سے متعلق شکایات کو دور کرنے کے لیے ایک سرمایہ کاری محتسب مقرر کیا جائے۔ برآمدات کو بڑھانے کے لیے صنعتوں کو چین سے پاکستان منتقل کیا جائے۔ تجارتی فروغ اور مارکیٹ تک رسائی سے متعلق سرگرمیوں کو بڑھایا جائے۔ ایک نئی پالیسی یونٹ قائم کی جائے جو ٹیکس، توانائی کے ٹیرف، کسٹم ٹیرف اور سبسڈیز کا جائزہ لے۔ اسی طرح 3 سال کے اندر ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا تناسب 13.5% سالانہ بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ سرکاری اداروں کی نجکاری پروگرام کی تجویز دی گئی ہے۔ رپورٹ میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ اگر یہ تمام کے تمام اقدامات نافذ کیے گئے تو پاکستان کی معیشت مالی سال 2028 تک ہر سال 10 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا کر سکے گی۔ معیشت 6% سالانہ ترقی کر سکتی ہے۔ پاکستان مالی سال 2028 تک سالانہ اضافی $10 بلین نجی سرمایہ کاری حاصل کر سکتا ہے اور اس کی برآمدات سالانہ $20 بلین تک بڑھ سکتی ہیں۔ اس سے مالی سال 2028 تک برآمدات میں $60 بلین کا اضافہ ہوگا، جس سے جی ڈی پی میں برآمدات کا حصہ قریباً 15% ہو جائے گا۔ کیا یہ سب ممکن ہے؟ کیا آج 77 سال بعد بھی ہمیں اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے جس منصوبے کی ضرورت ہے ہم اس طرف بڑھ پائیں گے؟ اسی پر پینل سے رائے لیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، افتخار احمد اور حماد غزنوی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ آزادی کے 77 سال، کیا کھویا کیا پایا، بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا، 5 سالہ معاشی منصوبہ تیاری میں، معاشی خوشحالی کی دستک سنائی دینے لگی کہ ہم بند دروازے کھولنے کے لیے تیار ہوں گے۔ زیغم صاحب، ایک بڑے ایکسٹینسو منصوبے کی تیاری کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، 5 سال کا خواب دکھایا جا رہا ہے۔ ضرورت تو ہے ہمیں، کیا ہم کر پائیں گے؟ وہ کوئی بندہ حکیم کے پاس گیا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو حکیم نے اس کو سرما دیا کہ تمہارا مسئلہ جو ہے وہ پھکیوں کا نہیں ہے، سرمے کا ہے، کیونکہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم کھا کیا رہے ہو۔ یہ حکیم اسٹیفن ڈرکن جس کے پاس ہم 5 سالہ منصوبے کے لیے گئے ہیں، اس نے سرما پکڑایا ہے ہماری حکومت کو۔ اس نے کہا ہے کہ پھکی تمہارے پاس موجود ہے، پالیسی کا تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم پالیسی اچھی بنا لیتے ہو۔ اگر آپ دیکھیں تو اس نے جو باتیں کہی ہیں وہ تمام وہ باتیں ہیں جو پاکستان کے اچھے معیشت دان کہتے رہے ہیں، چاہے وہ عاطف میاں ہو، چاہے وہ حفیظ پاشا ہو، چاہے ندیم الحق ہو، چاہے دوسرے ہو، سب وہی باتیں کہہ رہے ہیں، اور ہم اپنے پالیسی پیپرز میں بھی وہ لکھتے رہے ہیں۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ تمہارا مسئلہ ہے عمل درآمد کا، امپلیمنٹیشن کا، اور امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی جو تمہاری وجہ ہے وہ ہے پولیٹیکل ول۔ اب کیا نتیجہ نکلا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل اکانومی ہے، صرف اکانومی نہیں ہے۔ اور پھر اس نے جو ترتیب دیا منصوبہ، جس میں وہی باتیں ہیں جو ہم جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ اگر عمل کرو گے تو جو آپ نے بتایا وہ چیزیں نکلیں گی صرف 2028 تک۔ کوئی بڑی لمبی بات نہیں ہے، نسل کی بات نہیں ہے۔ 60% ایکسپورٹ، 60% ایکسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ سسٹینبلی ہماری پائیدار ترقی 6% پہ جا سکتی ہے۔
ابھی کیونکہ ایکسپورٹ نہیں ہے، جیسے ہی ہم 6% پہ جاتے ہیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوتا ہے، ہم دھڑام سے نیچے گرتے ہیں۔ لیکن $60 بلین ایکسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ پائیدار ترقی ہو سکتی ہے، $20 بلین کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، اور 6% پہ ہم گرو کر سکتے ہیں۔ اب پورا ان کی منصوبہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ڈرکن کی کتاب ہمارے سامنے ہے 2 سال پہلے جو لکھی تھی، اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے اس کے ذہن کا کہ وہ ترقی کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ ڈرکن کی کتاب کا نام ہے گیمبلنگ آن ڈیولپمنٹ، بڑی مقبول کتاب ہے، پولیٹیکل اکانومی پہ آج کل جن کتابوں پہ گفتگو ہوتی ہے، اچھی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ درست۔ اور یہ کتاب اس بارے میں ہے کہ کچھ ملک غربت سے خوشحالی کا سفر کیوں کر لیتے ہیں اور کچھ کیوں نہیں کرتے۔ جی۔ اور 1 منٹ میں ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بنیادی نقطہ جو ہے وہ ہے الیٹ بارگین، کہ کیا اس ملک کی اشرافیہ سیاسی تصفیے کر سکتی ہے؟ اور الیٹ سے اس کی مراد فوج بھی ہے، سیاسی حکومت اور سیاسی پارٹیاں بھی ہیں، اور بزنسز بھی ہیں۔ اور الیٹ بارگین کا مطلب یہ ہے کہ کیا اشرافیہ رولز آف دا گیم طے کر سکتی ہے؟ وہ بات جو ہم بھی یہاں کرتے رہتے ہیں کہ طاقت کی تقسیم کیسے ہوگی، وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی، کیا وہ اس بات پہ تیار ہے کہ وقتی نقصان اٹھا لے اور آگے کا فائدہ کرے؟ کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے، ڈرکن پہلے اپنے لیکچرز میں کہہ چکے ہیں پاکستان کے بارے میں 1 سال پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ سٹیٹس کو جو ہے اب پاکستان میں چل ہی نہیں سکتی۔ اب سٹیٹس کو وہاں پہنچی ہے کہ خود الیٹ کا بھی نقصان ہے، لیکن کیا پاکستان کی الیٹ بارگین پر تیار ہوگی؟ آج تک تیار نہیں ہوئی۔ کیا وہ وقتی فائدہ چھوڑے گی؟ آج تک چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئی، اس بجٹ تک بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئی، یہ اوپن کویسچن ہے۔ دوسری بات، اس نے کہا آپ کو عملیت پسند ہونا ہوگا، آئیڈیالوجی کو چھوڑنا ہوگا معیشت کے معاملے میں۔ تیسری بات کہ ریاست کو وہ ماحول پیدا کرنا ہوگا جس میں ترقی ہو سکے۔ یہ وہ ریاست ہونی چاہیے جو لوٹ کھسوٹ نہ کرے، بلکہ جو شمولیت پر مبنی ہو، لوگوں کو ساتھ شامل کرو۔ آخری بات یہ کہ بیرونی امدادوں سے ترقی نہیں ہوتی، نہیں ہوگی۔ اپنے وسائل سے، اپنی ہمت سے، اپنے پلانز پر آپ ترقی کر سکتے ہیں بہتر، اور کرنی چاہیے۔ ان کی کتاب کا نچوڑ ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ اگر 5 سالہ منصوبہ انہوں نے بنایا ہے جو ہمارے سامنے آ جائے گا تو اس کے پیچھے ان کی سوچ کیا ہے۔ بہت کچھ بدلنے کی، ایک بات درست ہو گیا زیرم صاحب، بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایلیٹ بارگین کی بات کی ہے کیونکہ آغاز وہیں سے کہیں نہ کہیں ہوگا۔ شہزاد صاحب، پاکستان میں اصلاحات میں ناکامی کا سبب بھی سیاسی ارادے کا نہ ہونا یہ رپورٹ بتاتی ہے۔ بار بار آزمائی ہوئی سیاسی قیادتیں، لیکن ہم اتنا نیچے چلے گئے کہ اب کم از کم سیکھ لینا چاہیے غلطیوں سے۔ کیا اب کی بار اگر ہم ان معاشی اصلاحات کے لیے کام کر رہے ہیں، مضبوط سیاسی ارادہ مل پائے گا اس قوم کو؟ اچھا، آپ نے پوچھا سوال کہ کون سے بند دروازے کھل جائیں گے یا نہیں۔ میرے خیال میں اگر کوئی بند دروازہ کھلنے کے لائق ہے پاکستان میں اس وقت تو وہ عقل کا بند دروازہ ہے، کیونکہ ایلیٹ بارگین، ڈیجیٹل دہشت گردی، ان سے ہٹ کے وزیر اعظم صاحب کے لیے بڑی آسان سے کچھ نسخے ہیں۔ ہمارے پاس فنڈامنٹلز موجود ہیں، یعنی ایک ملک جو کہ خوراک اپنی اگاتا ہے، جو اپنے وسائل خود پیدا کرتا ہے، وسائل سے مالا مال ہے، وہ کس طرح ممکن ہے کہ اپنی اکانومی کی تشکیل نہ کر پائے؟ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ فنڈامنٹلز ہیں لیکن ہم اس پہ تعمیر نہیں کر پاتے۔ اب کوئی کہے گا کہ اس لیے تعمیر نہیں کر پاتے کیونکہ سیاسی حکومتوں کو وقت نہیں ملتا زیادہ دیر تک، لیکن جن کو ملا نہ انہوں نے تعمیر کیا کیونکہ ان کو تعمیر کا پتہ ہی نہیں تھا، اور جو آتے ہیں جتنی دیر کے لیے آتے ہیں وہ تعمیر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کے سیاسی مفاد میں نہیں ہوتا۔ تو ایلیٹ بارگین بھی ہو سکتا ہے کسی حد تک، لیکن ایلیٹ بارگین سے ہٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹلز کیا تھے آپ کے؟ ایگریکلچر تھا۔ ایگریکلچر کی جو انڈسٹری، آپ دھاگا بناتے ہیں، سارا دھاگا بنگلہ دیش چلا جاتا ہے، وہ کپڑے بنا کے دنیا میں آپ سے 10 گنا زیادہ کما رہے ہیں آپ کے دھاگے سے۔ تو جب تک آپ کی انڈسٹری آپ کی بنیادی جو آپ کی پیداوار ہے اس کے اوپر بیس نہیں کرے گی تو آپ ایسے ہوا میں ہاتھ مارتے رہیں گے، جو کہ ہم ایک خواب لے کے چلتے ہیں انڈسٹریلائزیشن کا، لیکن اس انڈسٹریلائزیشن کے لیے جو اس کی بنیاد ہے، جو اس کی را مٹیریل ہے، اس کو ہم استعمال نہیں کر پاتے کیونکہ وہ اس کو ہم خوراک ہی سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس خوراک کے بہت سارے اور آگے ڈیولپمنٹس کی جا سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات،
ہم نے فورن ایکسچینج کمانا ہے، خرچ کم کرنا ہے، اور کمانے کے لیے جتنا خرچ کرنا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم فورن ایکسچینج کے بہت زیادہ ہم اس کے قرض خواہ ہیں، ہمیں ضرورت ہے اس کی. تو فورن ایکسچینج کمانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ نہیں پیسز میں سے گزریں جس طرح باقی دنیا گزری. آئی ٹی کا ذکر کیا آپ نے، کل ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا اس چیز کا کہ ایک انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا جس سے کہ آئی ٹی کی بہتات ہو جائے ہمارے ملک کے اندر، اور لوگوں کو سکھایا جائے، بتایا جائے کہ کیسے کوڈنگ کرتے ہیں، کیسے سافٹ ویئر بناتے ہیں، کیسے اس کے اوپر سے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اپلیکیشن کیسے بنتی ہیں. یہ دوسرا حصہ ہے اس کا. ایک ملک $200 ارب پہ بیٹھا ہو، ایکسپورٹس کر رہا ہو، اور ہم $2 ارب کے اوپر اگر ڈھول پیٹ رہے ہوں، تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑا فیلئر ہے. ہمیں بہت کچھ کیچ اپ کرنا ہے اس ملک کے ساتھ جو کہ ہمارے پڑوس میں. یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا. تیسرا، پاپولیشن گروتھ. اس کے لیے تو کچھ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی سرمایہ نہیں چاہیے، اس کے لیے صرف عقل چاہیے. تو یہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو یہ باور کرا پائیں گے یا کرا پا رہے ہیں؟ بنگلہ دیش کر سکتا ہے، آپ کیوں نہیں کرا سکتے؟ چوتھی چیز، واٹر کنزرویشن. پانی کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. یہی ایگریکلچر جو آپ کی آج فنڈامنٹل میں شمار ہوتا ہے، کل جب پانی کم ہو جائے گا تو فنڈامنٹل میں سے نکل جائے گا. پھر پولیٹیکل ول کی بات ہوئی. ہماری پولیٹیکل ول کیا ہوتی ہے؟ اورنج ٹرین $7 ارب کی ہم نے لگا دی، $7 ارب کی. اس $7 ارب کا سی پیک کے اندر سے حصہ نکال کے، سی پیک سے زیادہ تھا، سی پیک علیحدہ تھا، اس کے اوپر 7 بلین لیا تھا ہم نے. لیکن اگر اس کو ہم لاہور کا، پنجاب کے اندر صفائی کے نظام پہ اور سڑکوں کی بہتری پہ لگا دیتے تو پنجاب کی شکل آج مختلف ہوتی. تو کیونکہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو فوری نظر آ جائے، میرے ووٹس کا باعث بنے، میرے الیکشنز کا باعث بنے، نتیجہ دے، میری مشہوری ہو، اس سے لوگ کہیں واہ 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 کیا بات کی آپ نے. تو یہ ہے پولیٹیکل ول کی کمی. تو یا تو مجھے تو پولیٹیکل ول سے زیادہ عقل کی کمی لگتی ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو مفاد ہے وہ نہیں ملتا لوگوں کا. جب پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ مفاد ملے گا تو پھر یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں. سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ہم آج بھی اس مشکل سے نکلنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن ہم اس راستے پہ چل نہیں رہے. آج بھی کیا دہرایا جا رہا ہے؟ جن کا ڈیجیٹل دہشت گردی مسئلہ ہے ان کے پاس وہ تمام وسائل ہیں کہ وہ اس سے لڑ سکتے ہیں. آپ اپنا فوکس ان چیزوں پہ رکھو جس سے کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کی بہتری ہو.